بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حوزہ معصومہ قم فیس ٹو فیس انٹرنیشنل آن لائن کلاسز میں خاہران کا ایڈمیشن اسٹارٹ ہو چکا ہے، جس میں قرآن کریم، تجوید، تفسیر، حدیث، تاریخ، عربی، فارسی، ترجمہ قرآن، عقائد، خطابت، نہج البلاغہ، دعا، اخلاق اور احکام کی کلاسز اسٹارٹ ہو رہی ہیں۔ یہ 11واں سیشن ہے ماشاءاللہ، اور معصومہ قم کی ان کلاسز میں شرکت کرنے والوں کو المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کی جانب سے سرٹیفکیٹ بھی دی جائے گی۔ نو ایج لمٹ، اور لاسٹ ڈیٹ رجسٹریشن کی ہے 22 دسمبر 2022۔ خواہش مند خاہران ادارے سے جلد رابطہ قائم کریں۔ اس کے علاوہ بچوں کے لیے بھی بنیادی تعلیمی سلسلہ جاری و ساری ہے، ان کا بھی ایڈمیشن اسٹارٹ ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کو لحن کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ اپنے بچوں کو سکھائیں، اردو لینگویج، عقائد ہے، خطابت ہے، ترجمہ قرآن ہے، تاریخ، حدیث، یہ ساری چیزیں، اخلاق اور دعا، سب کچھ یہاں پر بتایا جاتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اپنے بچوں کے ایڈمیشن کے لیے بھی آپ 22 دسمبر 2022 تک رابطہ کریں ادارے کے ان نمبرز پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ناظرین محترم، 5 جمادی الاول ایک روایت کے مطابق جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت کی تاریخ ہے، اس لیے سب سے پہلے میں امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں اور محمد وآل محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی نمونہ عمل ہے، اور ہمارا فریضہ ہے کہ ہم زندگی کو اخلاقی قدروں سے آراستہ کرنے کے لیے ایسی شخصیتوں کی سیرت کا جائزہ لیں جن کی سیرت، جن کا کردار، جن کا کیریکٹر آئیڈیل ہے، نمونہ عمل کے طور پر اسلام میں پیش کیا گیا ہے۔ محمد وآل محمد علیہ السلام کی سیرت بے شک اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ عمل ہے، اور اسی خانوادے کی اہم ترین ہستی علی و فاطمہ کی پارے جگر شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی بھی بہترین نمونہ عمل زندگی کے لیے ہے۔ ہم شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی سیرت اور ان کے کردار کا مطالعہ کر کے اپنی زندگی کو ان اخلاقی قدروں سے سجا کر دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ شہزادی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے۔ آپ کی پوری زندگی اگر دیکھیں تو مصائب و آلام میں گزری۔ شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی کا زیادہ تر حصہ، بہت مختصر عمر کا حصہ، بچپن میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں، ان کے زمانے میں جو دور گزرا ہے، بس وہ آرام و آسائش کا دور ہے۔ اور سن 11 ہجری میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت و شہادت واقع ہوتی ہے۔ اس کے بعد سے محمد وآل محمد علیہ السلام پہ مصائب و آلام کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جناب زینب کا بہت بچپن تھا، لیکن اس بچپن میں بھی ظاہر سی بات ہے کہ جو مصائب پڑ رہے تھے، شہزادی زینب نے دیکھا کہ جناب فاطمہ پہ جو مصیبتیں پڑی، پہلو پہ دروازہ گرایا گیا، اور جناب محسن کی شہادت واقع ہوئی، آگ اور لکڑی لے کے مسلمان دروازے پہ آئے۔ عجب خوفناک صورتحال تھی، اور بعد میں مولا علی کے گلے میں رسمان ظلم ڈالی گئی، اور علی و فاطمہ کے حقوق پہ غاصبانہ قبضہ کیا گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ بچپن سے ہی یہ سارے مناظر جناب زینب نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اس کے بعد پھر مولا علی کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام کا دور شروع ہوتا ہے، وہ بھی سازشوں کا دور تھا، اور اس کے بعد تو پھر امام حسین علیہ السلام کے کام میں آپ برابر کی شریک رہی ہیں۔ واقعہ کربلا میں نصرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ بعد شہادت امام حسین علیہ السلام گویا کربلا کے خون ناحق کی نشر و اشاعت کی ذمہ داری جناب زینب صلوات اللہ علیہ کے کاندھوں پر تھی۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی پوری زندگی مصائب و آلام میں گزری ہے۔ ایک کے بعد دوسری بڑی مصیبتوں کا اس طرح سامنا کیا کہ آپ کا لقب ہی
ام المصائب قرار پایا۔ آپ نے ہر مصیبت کو نہایت سکون اور اطمینان کے ساتھ برداشت کیا۔ مصائب و آلام کے ہجوم میں اس طرح صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا کہ ظلم کرنے والے بھی اپنی شکست تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے۔ حضرت زینب نے انتہائی مصیبتوں کے ہجوم میں اپنی تمام تر ذمہ داریوں کو نہایت بہترین انداز سے نبھایا۔ کربلا کے بعد جہاں بے سہارا عورتوں اور بچوں کا سہارا بنی، وہیں اپنے خطبوں کے ذریعے پیغام کربلا کو شہزادی زینب نے عام کیا۔ سیدہ زینب امام حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی بڑی بیٹی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی اور امام حسن امام حسین علیہ السلام کی بہن تھیں۔ تاریخ ولادت کے سلسلے میں اگرچہ بہرحال اختلافات ہیں، الگ الگ روایتیں ہیں، مگر مشہور روایت کے مطابق آپ کی ولادت 5 جمادی الاول سن 6 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ تاریخی کتب میں آپ کے مشہور القاب ذکر ہوئے ہیں، جن میں سے عالمہ غیر معلمہ، عقیلہ بنی ہاشم، شریکۃ الحسین، صدیقۃ الصغریٰ، محدثہ، زاہدہ، فاضلہ، عالمہ، عارفہ، کاملہ، عابدہ مشہور ہیں۔ سیدہ زینب صلوات اللہ علیہا نے اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے بابا حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کی آغوش میں تعلیم و تربیت پائی۔ آپ کے علم و دانائی اور فہم و فراست کے بارے میں امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، اے پھوپھی جان، آپ اللہ کے فضل سے ایسی عالمہ ہیں جس کی کوئی معلمہ نہیں، یعنی تعلیم دینے والی کوئی نہیں ہے، اور ایسی سمجھدار ہیں جسے کوئی سمجھانے والا نہیں، یعنی آپ خدا کے فضل ہی سے علم و فہم کی مالک تھیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا ایسی عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے بچپن میں اپنی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ زہرا کا مسجد النبی میں طولانی خطبہ اور فصیح و بلیغ خطبہ سنا اور پھر فوراً ذہن نشین کر کے آنے والی نسلوں کے لیے اس خطبے کو روایت کیا۔ اگرچہ وہ خطبہ طولانی خطبہ تھا اور فصاحت و بلاغت سے بھرپور خطبہ تھا، مگر اس خطبے کو ذہن نشین کر کے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے روایت کیا آنے والی نسلوں کے لیے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی شادی حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار سے ہوئی، اور روایتوں کے مطابق اللہ نے آپ کو 5 اولادیں یعنی 4 بیٹے اور 1 بیٹی عطا فرمائی، جس میں 2 بیٹے حضرت عون و محمد کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ شہید ہوئے۔ ہم پہلے ہی عرض کر چکے ہیں کہ روایتوں میں اختلاف ہے، بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کے سلسلے میں الگ الگ روایتیں ہیں، تو جو روایت ہماری نظر کے سامنے آئی اس روایت کے مطابق ہم آپ کے سامنے سیرت کے پہلو پیش کر رہے ہیں۔ حضرت زینب کی شہادت و رحلت 15 رجب سن 62 ہجری یا 63 ہجری میں ہوئی۔ بعض لوگوں نے 62 ہجری کہا ہے، بعض لوگوں نے 63 ہجری کہا ہے، اور شام کے شہر دمشق میں آپ کا روضہ ہے۔ پروردگار عالم تمام مومن مومنات کو توفیق عطا فرمائے کہ جہاں تمام معصومین کے روضوں کی زیارت ہو، وہاں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے روضے کی زیارت کا بھی شرف حاصل ہو۔ اگرچہ وقتاً فوقتاً پابندیاں عائد ہوتی رہتی ہیں اور مشکلات درپیش آتی ہیں، لیکن جانے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایک دن شام میں یہی شہزادی قیدی بن کر کے آئی تھی، اور آج پورے شام پہ شہزادی زینب کی حکومت ہے۔ کسی بھی ایک معمولی مزدور سے آپ شہر کے کسی بھی علاقے میں سیدہ زینب کا روضہ کہاں پوچھ لیں تو وہ آپ کو بتا دے گا۔ آج پورے شام میں شہزادی زینب کا اقتدار ہے، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کا روضہ زیارت گاہ خلائق و ملائک بنا ہوا ہے۔ واقعہ کربلا میں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اہم ترین کردار انجام دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے امت کی اصلاح کے لیے جو عظیم قیام فرمایا، اس میں ایک بنیادی کردار حضرت زینب سلام اللہ علیہ ہیں۔ اگرچہ واقعہ کربلا میں دیگر اور بھی خواتین موجود تھیں، لیکن ان سب میں نمایاں شخصیت حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی ہے کہ جن کی باعظمت شخصیت کے پیش نظر اس واقعے کو 2 بنیادی مرحلوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ واقعہ کربلا کو 2 بنیادی مرحلوں میں
پیش کیا جا سکتا ہے، تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا مرحلہ تلوار کے ساتھ جہاد اور شہادت ہے، پہلا مرحلہ تلوار کے ساتھ جہاد اور شہادت ہے، جبکہ دوسرا مرحلہ پیغام شہادت کو عام لوگوں تک پہنچانا اور واقعہ کربلا کو ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید کر دینا ہے۔ واقعہ کربلا کے ان دو مرحلوں میں سے پہلے مرحلے کی قیادت امام حسین علیہ السلام نے کی، جبکہ دوسرے مرحلے کی قیادت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے سنبھالی۔ ایک اہم کارنامہ واقعہ کربلا کے بعد، یعنی جب امام حسین السلام کی شہادت ہو گئی اور بقیہ بچے ہوئے افراد امام حسین السلام کے ساتھ جو لوگ تھے، وہ جو بچے ہوئے تھے انہیں قیدی بنایا گیا، تو اس عالم میں جو شہزادی زینب کا اہم ترین کارنامہ ہے وہ اپنے خطبات کے ذریعے سے شہزادی زینب نے انقلاب برپا کر دیا۔ کربلا سے لے کے شام تک اپنے اہم مواقع پہ جو خطبے عطا فرمائے ہیں، ان خطبوں کے ذریعے سے ایک انقلاب برپا ہو گیا، اور بعد میں امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہوئی۔ جن لوگوں پہ غلط فہمیوں کے ذہن پہ اندھیرے چھائے ہوئے تھے، وہ اندھیرے دور ہوئے، اور شہزادی زینب کے خطبوں سے سمجھ میں آیا کہ کربلا میں کوئی باغی شہید نہیں ہوا، بلکہ فرزند رسول کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ تو کربلا میں امام حسین السلام کی شہادت کے بعد جب آپ کے اہل حرم کو اسیر بنایا گیا، تو سیدہ زینب کربلا کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے مناسب موقع کی تلاش میں رہی، تاکہ کربلا کے انقلاب کو پائے تکمیل تک پہنچائیں، حقیقی اسلام کی حفاظت اور نشر و اشاعت کریں، بنی امیہ کی کافرانہ اور ظالمانہ چال اور فکر کو عام کریں، شریعت و عزاداری کی پاسبانی فرمائیں، مجلس عزائے حسین کی بنیاد رکھیں، ظالم کے گھر میں مظلوم کا ماتم کریں، فضائل و مصائب محمد و آل محمد علیہ السلام بیان فرمائیں، اسیری کی حالت میں بھی لوگوں کو مقصد حسین سے آگاہ کریں، ظلم و زیادتی کے خلاف مظلوم کو آواز بلند کرنے کا سبق سکھائیں، باطل کے خلاف پرچم حق بلند کریں۔ چنانچہ آپ نے کربلا کے بعد 3 مقامات پر 3 اہم خطبے دیے ہیں، 3 اہم مقامات پہ 3 اہم خطبے آپ نے دیے ہیں۔ نمبر 1 جو خطبہ بہت اہم موقع پر آپ نے دیا ہے وہ ہے بازار کوفہ، جہاں دشمنان حق کا ہجوم تھا، اور ایسے افراد بھی تھے کہ جو اپنے دلوں میں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام اور آپ کے گھرانے سے بغض و حسد رکھتے تھے، وہ تماشائی بن کر کے جمع تھے۔ تو اس بازار میں شہزادی زینب کے خطبوں نے ایک اثر پیدا کیا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ کوفہ وہ ہے جہاں مولا کائنات کی حکومت تھی، اور جہاں ایک دن شہزادی زینب کی حیثیت سے تھی، اور جہاں پہ وہاں کی عورتوں نے قرآن و حدیث اور شریعت اور دین کا درس حاصل کیا تھا۔ اس کوفے کے بازار میں شہزادی زینب نے خطبہ دیا ہے۔ اہل بیت کے اسیروں کے پہنچنے سے پہلے بنی امیہ کے کارندوں کی تبلیغات کے نتیجے میں کوفے کے لوگ وقت سے پہلے ہی گلیوں اور بازاروں میں اسیروں کے قافلے کا تماشا دیکھنے کے لیے جمع تھے۔ عورتیں اور بچے گھروں کی چھتوں پر خوشیاں منانے کے لیے اسیروں کے قافلے کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، تاکہ سب لوگ یزید کی فتح کی خوشی میں شریک ہو سکیں۔ ایسی صورتحال میں سیدہ زینب نے کوفے کے بازار میں اپنے خطبے کا آغاز کیا، اور کوفے کے فریب خوردہ لوگوں کو مخاطب کر کے واقعہ کربلا کے اصل حقائق لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ امام حسین کی تعریف و تمجید کرتے ہوئے غفلت کے مارے فریب خوردہ لوگوں کو سمجھایا کہ یزید اور اس کے سپاہیوں نے کربلا میں ایک ایسی عظیم شخصیت کا خون بہایا ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرزند اور آپ کا نور نظر تھا، جو ہدایت کا چراغ اور تم سب لوگوں پر خدا کی حجت تھا۔ تو پہلا خطبہ بازار کوفہ میں جب آپ نے دیا ہے، جو ایک انقلابی خطبہ اور جو اہم مقام پہ خطبہ شہزادی زینب نے دیا ہے، یہ خطبہ بڑا انقلابی تھا، اور وہیں سے گویا انقلاب کی لہریں پیدا ہوئیں، اور لوگوں کے مردہ دلوں میں زندگی کے آثار پیدا ہوئے، دماغوں پہ چھائے ہوئے اندھیرے دور ہوئے، اور اکثریت کو یہ احساس ہوا
کہ ہم غلط کر رہے ہیں، جو ہم تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہیں، آنے والا کوئی باغی نہیں، کوئی سرکش نہیں، بلکہ جسے قتل کیا گیا ہے، جسے شہید کیا گیا ہے، وہ نواسہ رسول ہے، وہ فرزند رسول ہے۔ تو ایک خطبہ تو وہ ہے جو بازار کوفہ میں آپ نے دیا، اہم ترین خطبہ۔ ویسے تو کئی خطبے ہیں آپ کے، لیکن یہ 3 اہم ترین خطبے ہیں: بازار کوفہ، دربار ابن زیاد اور دربار یزید۔ یہ 3 مقامات پہ آپ کے خطبے بہت اہم ہیں۔ بازار کوفہ میں خطبے کے بعد دوسرا موقع دربار ابن زیاد، حضرت زینب نے دوسرا خطبہ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں دیا۔ آپ کا یہ خطبہ نہایت مختصر اور گفتگو کی صورت میں ہے، جس میں آپ نے عبید اللہ ابن زیاد کے تحقیر آمیز جملوں کے ایسے خوبصورت اور فصیح و بلیغ جواب دیے جو ابن زیاد کے لیے کسی نشتر سے کم نہیں تھے، اور وہ اپنے ہی دربار میں ذلیل و رسوا ہو گیا۔ تیسرا خطبہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کا دربار یزید میں ہے، دربار یزید میں تیسرا خطبہ ہے۔ سیدہ زینب کے خطبے کا تیسرا مقام یزید کا دربار ہے۔ یزید کا دربار، وہاں پہ خطبہ دینا اور حقائق کا بیان کرنا آسان کام نہیں تھا۔ اتنے مصائب و آلام اور شدائد کا سامنا اور مقابلہ کرنے کے بعد کربلا میں جس کا پورا گھرانہ شہید کر دیا گیا ہو، بچے ہوئے لوگ قیدی بنا کر انتہائی گویا اذیتوں کا سامنا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہوں، تو پہلا مرحلہ تو یہی ہے کہ ابن زیاد کے دربار میں خطبہ دے کر آپ آئی ہیں۔ دوسرا مرحلہ یزید کے دربار میں، جس کا ایک ادنا سا اشارہ بہرحال کوئی بھی سخت قدم اٹھایا جا سکتا تھا ادنے سے اشارے پر۔ ظاہر ہے کہ جو امام حسین السلام کو شہید کر سکتا ہے، جو جناب علی اصغر، جناب علی اکبر اور حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت کا ذمہ دار ہو سکتا ہے، اس کے لیے کوئی بعید نہیں تھا کہ وہ جناب سید سجاد کے قتل کا حکم دے دیتا، یا جناب زینب کے خطبوں کے بعد جناب زینب پہ ستم اور ظلم کا اضافہ کر دیتا۔ لیکن جناب زینب نے بلا خوف و خطر یزید کے دربار میں خطبہ دیا۔ تو یہ تیسرا مقام یزید کا دربار ہے، جہاں آپ نے فصیح و بلیغ خطبے کے ذریعے یزید سمیت تمام بنی امیہ کو ذلت و رسوائی کی ایسی گہری کھائی میں پھینک دیا کہ اب قیامت تک بنی امیہ ذلیل و رسوا ہوتے رہیں گے۔ دیکھیے صورتحال کیا تھی کہ یزید کا کردار، بنی امیہ کے حکمرانوں کا کردار اسلام کا جز بنتا جا رہا تھا، یعنی انہی ظالم و غاصب حکمرانوں کا کریکٹر اور کردار اسلام سمجھا جا رہا تھا۔ امام حسین اسلام کی شہادت کے بعد اور اس کے بعد شہزادی زینب کے خطبے اور سید سجاد کے خطبوں نے یہ بات لوگوں پہ عیاں کر دی کہ یہ وہ کریکٹر نہیں ہے، یہ وہ کردار نہیں ہے جسے نمونہ عمل کے طور پر پیش کیا جائے، بلکہ نمونہ عمل کے طور پر تو اس کا کردار تھا جسے شہید کر کے جس کے کٹے ہوئے سر کو یہاں تک لایا گیا ہے۔ یہ جناب زینب کے خطبوں کا اثر تھا کہ جس کے ذریعے سے ذہنی اور فکری انقلاب آیا اور دیگر مذاہب اور مسالک کے لوگ متاثر ہوتے گئے۔ یعنی اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو عیسائی، یہودی، غیر مسلم اور وہ لوگ کہ جو مولا کائنات کو خلیفہ بلا فصل نہیں تسلیم کرتے تھے، ان سب لوگوں کی نظر میں امام حسین علیہ السلام کی اہمیت اگر اجاگر ہوئی ہے تو جناب زینب کے خطبوں کے ذریعے سے اہمیت امام حسین السلام اور محمد و آل محمد علیہ السلام کی عظمت اجاگر ہوئی ہے۔ مصائب و آلام کے ہجوم میں ایسے نازک اور اہم ترین مواقع پر جناب زینب کے یہ خطبے آپ کی زندگی کا وہ عظیم کارنامہ ہے جسے اسلامی تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ اسلام پہ بڑا احسان ہے کہ ایسی مصیبت کی گھڑی میں بھی شہزادی زینب نے خطبے پیش کیے، اور ایسے خطبے پیش کیے ہیں جو معرفت کا ذریعہ بن گئے ہیں، معرفت حق کا ذریعہ بن گئے ہیں، جس کے ذریعے سے انقلاب کی آہٹیں ہی نہیں، انقلاب کی لہریں پیدا ہوئی ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ ایک طرف تو اپنی ذمہ داریاں ہیں، بچوں کی حفاظت ہے، عزائے حسین کی نشر و اشاعت کا خیال ہے، خون حسین کی نشر و اشاعت پیش نظر ہے۔ ان حالات کے باوجود مصائب و آلام کی اس ہجوم میں سب سے بڑا کمال شہزادی زینب کا یہ ہے کہ نماز کوئی قضا نہیں ہوئی۔ نماز واجب تو دور کی بات ہے، نماز شب بھی عاشور سے لے کر کے اور زندان شام کی قید تک جناب زینب کی نافل شب کی نماز جو ہے وہ کہیں قضا نہیں ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ذمہ داریاں دین کی اس دنیا میں تھی
اس ذمہ داریوں کو بھی ادا کر رہی تھی، اور خانوادہ امام حسین علیہ السلام کی حفاظت کی جو ذمہ داری شہزادی زینب کے سر پہ تھی، جو خود ان کا بھی کنبہ تھا، ان کا بھی کنبہ تھا، ان کا بھی خاندان تھا، اس کی بھی حفاظت کی۔ سید سجاد سلام اللہ علیہ کو کربلا سے بچا کر کے شام تک لے آئیں، اور پھر زندہ و سلامت واپس لے کر مدینے تک گئی۔ یہ سب کارنامے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت اور زندگی کے ہیں۔ تو بہرحال ایسے عالم میں یزید کے دربار میں خطبہ دینا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ یزید نہایت متکبرانہ انداز میں اپنے تخت پر بیٹھا تھا، اس کے دربار میں خوشی کا سما تھا، جہاں شام کے بڑے بڑے سردار، وقت کی تمام سربراہردہ شخصیتیں، سربراہان مملکت اور دوسرے ممالک کے سفیر مدعو تھے۔ ہر طرح کے لوگ، ہر قسم کے لوگ، میڈیا کے لوگ، مولوی، مفتی، محدث، سربراہردہ شخصیتیں، ہر طرح کے لوگ، دوسرے ممالک کے سفیر، ایمبیسیڈر، سب لوگ موجود تھے۔ ایسے موقع پر حقائق کو خطبے کی صورت میں پیش کرنا یہ جناب زینب کی جرأت اظہار کا معجزہ ہے۔ غرض یہ کہ ہزاروں کرسی نشین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی مخدرات اور عصمت مآب بیویوں کا تماشا دیکھنے کے لیے جمع تھے۔ یہ اہم ترین موقع تھا کہ آپ محمدی اسلام اور یزیدی اسلام کے فرق کو واضح کریں۔ دو اسلام چل چکا تھا، ایک غدیری اسلام تھا اور ایک غدیر سے ہٹ کے جو اسلام پیش کیا گیا تھا وہ اسلام تھا۔ یہاں تک کہ کربلا میں آ کر ایک گویا محمدی اسلام ہو گیا اور ایک یزیدی اسلام ہو گیا، اس لیے کہ یہ کیریکٹر، یہ کردار پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے بالکل الگ تھا، بالکل متضاد تھا۔ کہیں کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ پیغمبر اسلام کے کردار سے مشابہ کیا جا سکے یزید کے کردار کو۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کا کمال یہ ہے، معجزہ یہ ہے کہ انہوں نے ایسے موقع پہ جب تمام سربراہردہ شخصیتیں، دوسرے ممالک کے گویا سفراء، سفیر لوگ تھے اور ہر طرح کے لوگ تھے، ہر مزاج کے لوگ تھے، ان کے سامنے حق اور باطل کو واضح کیا اور محمدی اسلام اور یزیدی اسلام کے فرق کو واضح کرتے ہوئے غفلت زدہ مردہ دلوں کو دوبارہ زندگی عطا کی۔ مجمع عام میں اہل بیت کی عظمت کو واضح کرنے کے ساتھ ساتھ بنی امیہ کے کفر و الحاد کے باطل چہرے کو بھی بے نقاب کیا شہزادی زینب نے۔ یزیدیت کے چہرے سے نقاب ہٹ گئی، اب تک کی جتنی سازشیں نسل امیہ کی تھی وہ ساری سازشیں بے نقاب ہو گئیں، اور یزید کے گھرانے کا مکروہ چہرہ کھل کر لوگوں کے سامنے بے نقاب سامنے آ گیا۔ اس کے علاوہ نہایت ضروری تھا کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ شام کے غافل لوگوں کو کربلا میں ہونے والے واقعے کی حقیقت سے آگاہ کریں۔ شام دیکھیے کیا تھا کہ شام میں مزاج ایسے بنائے گئے تھے کہ جب مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کا ایک نمائندہ گیا اور اس کے اونٹ پر ایک دوسرے مرد شامی نے قبضہ کر لیا اور گواہوں نے گواہی بھی دے دی اور امیر شام نے اونٹ اس کے حوالے کر دیا، تو علی کے نمائندے نے کہا کہ تیری مملکت میں ایسے لوگ ہیں جو اونٹ اور اونٹنی کا فرق نہیں پہچانتے، میری اونٹنی تھی اور سب کے سب اونٹ کہہ رہے ہیں۔ تو امیر شام نے کہا کہ جا کر علی سے کہہ دینا کہ ہم نے ایسے ذہن پالے ہیں، ایسے ذہنوں کی پرورش کی ہے کہ جو اونٹ اور اونٹنی کا فرق نہیں پہچانتے، تو علی اور معاویہ کے درمیان کے فرق کو کیا پہچانیں گے۔ جہاں ایسا مزاج بنایا گیا ہو، فکر بنائی گئی ہو، دماغ بنایا گیا ہو، دل ڈھالے گئے ہوں، وہاں ظاہر سی بات ہے کہ علی کے گھرانے اور علی کی اولاد سے کتنا تعصب رہا ہوگا، کیا بغض رہا ہوگا، کیا عناد رہا ہوگا۔ اور اس شام میں اب ضروری تھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنے خطبوں کے ذریعے سے مظلومیت کے اس ماحول میں اپنے خطبوں کے ذریعے سے حق کو سامنے پیش کریں اور لوگوں کو اصل واقعے کی حقیقت سے آگاہ کریں۔ تو اب یہ بہت ضروری تھا کہ غافل لوگوں کو کربلا میں ہونے والے واقعے کی حقیقت سے آگاہ کریں، کیونکہ شام میں رہنے والے عام مسلمان 40 سال تک مسلسل بنی امیہ کے پروپیگنڈوں سے متاثر ہو کر خاندان بنی امیہ کے حکمرانوں کو اسلام کا نمائندہ، خلیفہ رسول اور امیر المومنین سمجھتے تھے، اور اسی بنا پر امام حسین کو سرکش و باغی تصور کر رہے تھے۔ لہٰذا سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے بنی امیہ کی حقیقت اور ان کے ناقابل بخشش ظلم و ستم
اور قرآن و اہل بیت کے ساتھ ان کی دشمنی کو کسی قسم کے ڈر اور خوف کے بغیر لوگوں کے سامنے آشکار کیا اور کربلا کے مقدس قیام کے عظیم مقصد کو تمام لوگوں تک پہنچایا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم شہزادی زینب کے اس جرأت مندانہ اقدام کو نظر میں رکھیں اور زندگی اپنی اس طرح سے بسر کریں کہ کبھی اگر ہمارا بھی سامنا حق پیش کرنے کے لیے، حق کے اظہار کے لیے کسی حاکم ظالم کا ہو جائے تو اپنی جان دے دیں، اپنی زندگی کی پرواہ نہ کریں اور حق کی حفاظت کریں، حق پر آنچ نہ آنے دیں، حق کی زندگی کو محفوظ کریں۔ حق کی زندگی جب خطرے میں ہو تو تقیہ کرنا یا اپنی زندگی کو خطرے سے بچانا درست نہیں ہے۔ ہاں، اپنی زندگی اگر خطرے میں ہو اور صرف حق کے خلاف کچھ ظاہری طور پر بول کر اپنی زندگی بچائی جا سکتی ہو تو اسے تقیہ کہتے ہیں، لیکن جب حق ہی خطرے میں آ جائے، دین ہی خطرے میں آ جائے تو پھر ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ تو جب ہماری ذمہ داری ہے تو شہزادی زینب سلام اللہ علیہا جو رسول کی نواسی تھی، جو مولا کائنات اور شہزادی فاطمہ کی بیٹی تھی، جو امام حسن اور امام حسین السلام کی بہن تھی اور جو عقیلہ عرب تھی، جو عالمہ غیر معلمہ تھی، تو اس شہزادی زینب کی ذمہ داری کیا رہی ہوگی اور کس طریقے سے شہزادی زینب نے اپنے فریضوں کو ادا کیا ہے، اس کا اندازہ ہم تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد ہی کر سکتے ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ شہزادی زینب کی سیرت اور یہ جرأت مندانہ اقدام ہماری نگاہ کے سامنے رہیں اور سیرت جناب زینب سلام اللہ علیہا سے اپنی زندگی کو سنوارنے اور سجانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، التماس دعا۔